السلام علیکم۔ کچن میں آ، سب سے پہلا کام ہاتھ دھو کے آپ سارے برتن جو ہیں وہ فکس کر لیں۔ اس پہ جہاں جہاں آپ نے جو کام کرنا ہے وہاں وہاں آپ جو شیڈ بنا ہوا ہے اس کا، کچن کا اس شیلف بنا ہوا ہے اس پہ فکس کر لیں۔ فکس کرنے کے بعد آپ آ، وہ جو اس کو کیا روٹی پکانے والا جو ہوتا ہے وہ رکھیں، آ، اور ایک جو پتیلا ہے وہ رکھیں، اگر چائے بنانی ہے، اگر سالن بنانا ہے تو بھی پتیلا رکھیں، لیکن ہر چیز مینج کر لیں۔ پھر کھانا بنانا جب شروع کر دیں آپ، تو ہر چیز پہلے ہی کٹ کر کے رکھ لیں ہاتھ دھو کے، اور کوشش کریں کہ کھانا بنانے کا ٹائم جب سٹارٹ ہو جائے وہاں سے لے کر کھانا بنانا ختم ہونے تک مستورات اسپیشلی جو ہے وہ تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ احتیاط کریں کہ گرمی کے موسم ہو یا زیادہ سردی کا موسم ہو، اسپیشلی گرمی کے زیادہ موسم میں پرابلمس ہوتی ہیں کہ پسینہ اور دیگر ریش پرابلم بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ جسم اوور ہیٹ ہو کے جب آگ کے پاس کھڑے رہتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں، تڑکتا ہے وہ، مجھے ابھی نہیں ذہن میں آ رہا ہے وہ، یعنی کہ جیسے وہ نہیں سوئیاں چبھتی ہیں اس طرح وہ ہوتا ہے، تو آپ کو وہاں ریش کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو وائل دا کوکنگ آپ کوشش کریں کہ ریش جو ہے وہ نہ کریں، اور آپ روٹی بنائیں، سالن بنائیں، اس کو پراپر کلیننگ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور روٹی بنانے کے روٹی بنانے کے شروع ہونے سے لے کر روٹی بنانے کے ختم ہونے تک آپ بالکل کسی بھی اور چیز کو ٹچ نہ کریں، بس آپ روٹی بالکل نیٹ اینڈ کلین وے سے آپ کام کریں۔ اسی طرح سالن بنائیں، اسی طرح جو بھی کام آپ کچن میں کرنا چاہتے ہیں اس طرح کریں۔ کوئی چیز نیچے گر جائے، ایون رزق کی بہت زیادہ آئی ہے کہ رزق نیچے گر جائے تو آپ فوراً اٹھا لیں، تو اگر کوئی اور بندہ بیٹھا ہو یا کوئی اور بندہ آئے کچن میں تو اس کو بولیں کہ اٹھا لو کہ اس کو سائڈ پہ کر لیں، وہ ہاتھ دھو لے گا، لیکن آپ جو ہے وہ جب وہ رزق گر جائے، کوئی بھی چیز آٹا ہی گر جائے آپ کے ہاتھ سے یا روٹی کا ٹکڑا گر جائے، تو ایون کھانا کھانے کے دوران بھی اگر گر جائے تو آپ نہ اٹھائیں اسے۔ جب آپ کھانا کھا چکے ہیں تسلی سے، آپ کھانا بنا لیں تسلی سے، تو پھر اگر اور کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ خود پھر آخر میں اس کو نیچے سے اٹھا کے آپ اگر اس کو شہروں میں تو نہیں ہوتا، لیکن شہروں میں جو ایک سیپریٹ سا جو ہے نا وہ روٹیوں والا باکس رکھا کریں، جو روٹی بچ جاتی ہے، جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو اس سیپریٹ باکس میں ڈال دیا کریں۔ تو وہ آپ ابھی ہمارے پاس تو اس ملک میں ایسا سسٹم نہیں ہے شہروں میں، لیکن آئی ہوپ کہ ایسا سسٹم بن جائے کہ وہ کھانا جو ہے، جو جتنا بھی ویسٹ بچا ہوا ہے نا، وہ ڈسٹ بین میں نہ جائے، ڈسٹ بین میں گاربیج میں نہ جائے۔ وہ کھانا ایٹ لیسٹ جو لائف سٹاک جو ہوتی ہیں، بلیاں ہو گئیں یا گھریلو جو ہو گئے پرندے جانور، وہ ان کی طرف چلا جائے، کولیکٹ ہو جائے، ایک پراپر ادارہ ہو جو اس کو کولیکٹ کر لے، تو یا ویسٹ مینجمنٹ والے ہی کولیکٹ کر لیں اس کو سیپریٹ سے، تو وہ آپ ایٹ لیسٹ مخلوق کے، رب کی مخلوق کے کام آ جائے گا۔ تو وہ باکس جو آپ بنائیں یا رکھیں، اس باکس میں وہ جو نیچے چیز گرے اس کو کھانا بنانے کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد دونوں چیزیں میں کلیئر کر رہا ہوں کہ کھانا بنانے کے بعد آپ اس کو نیچے سے اٹھا کے اس کو رکھ لیں اس باکس میں، کیونکہ اگر آپ نے ڈیورنگ دا میل پریپیئرنگ، اگر آپ نے کھانا بنانے کے دوران وہ چیز نیچے سے اٹھا کے اس میں ڈال دی اس باکس میں، اور پھر آپ نے بھول ہو گئی یا آپ نے ان دا کیس آف اینی ایمرجنسی کی روٹی جل رہی ہے اور آپ کو پڑی ہے کہ میں نے روٹی کو پلٹنا بھی ہے دوسری سائڈ پہ، تو آپ وہی ہاتھ اس پہ لگا دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی چیز نیچے گرتی ہے، تو ہاں آپ کے پاس اگر آپ ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں ماہر ہیں اور آپ نے کسی اور چیز کو اپنے دوسرے ہاتھ سے ٹچ نہیں کرنا ہے لیفٹ ہینڈ سے، تو لیفٹ ہینڈ سے آپ ٹیشوز لے لیں، 3-4 ٹیشوز سے وہ میل کولیکٹ کر، وہ نیچے گرا ہوا ٹکڑا یا میل کولیکٹ کر کے آپ جو ہے وہ ایش ٹرے یا جو بھی وہاں جو فالتو جو ہوتا ہے ایکسٹرا جو رکھتے ہیں، ایکسٹرا برتن رکھتے ہیں جو کھانا کھانے کے دوران، اس میں رکھ دیں جس میں سارا ویسٹ ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ احتیاط کیوں ہے؟ کیونکہ آپ فرش جو ہوتا ہے، آپ بعض اوقات چپل کی احتیاط نہیں ہوتی، بعض اوقات پاؤں کسی کے کا پرابلم ہو سکتا ہے ہلکا پھلکا، تو وائل دا ٹریول آپ وہی جوتی کچن میں لے کے جاتے ہیں، وہی جوتی فرش پہ لے کے آتے ہیں، تو جب آپ کھانا کھا رہے ہیں یا کھانا بنا رہے ہیں، تو جب وہ چیز ڈراپ ہو گئی فرش پر تو آپ نے اس کو پک کیا ہے،
تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ گڑبڑ ہو گئے، آپ اس کو، اور انہی ہاتھوں سے پھر آپ برتن ٹچ کریں گے، آپ کسی اور چیز کو ٹچ کریں گے تو اٹس کاز ڈیزیز، تو وہ بیماریاں پیدا کرے گا، ناپاکی بھی ہو جاتی ہے، بیکٹیریاز ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی چند احتیاطی تدابیر ہیں مستورات کے لیے۔ پھر کچن میں جو آپ برتن دھوتے ہیں تو کوشش کریں گے سارا ویسٹ جو ہے، میل ویسٹ، جو کھانا بچا ہوا کھانا ہے، اس کا جو ویسٹ ہے وہ آپ کولیکٹ کر کے اس باکس میں ڈال دیں، جو میل کولیکٹنگ باکس ہے جو آپ نے سیپریٹ رکھا ہوا ہے، جس میں سارا کھانا یا بچی ہوئی روٹی یا جو کچھ بھی آپ اس میں ڈالتے ہیں وہ اس میں ڈال کے، تو پھر آپ برتن واش کرنا شروع کریں۔ برتن واش کر کے کوشش کریں کہ ایسے برتن یوز کریں جو آ، مطلب نان اسٹک ہوں، یا جن کو ہم بولتے ہیں چینی کے برتن، سیرامک کے برتن جو ہوتے ہیں وہ یوز کریں۔ کیونکہ ان برتنوں میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آ، جو ہے وہ ہر چیز ان میں ایبزارب نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز ان میں ایبزارب نہیں ہوتی، اور جن لوگوں کو کیسٹرائل کا پرابلم ہے یا کینسر کا مرض ہے، یہ دو مریض جو ہیں کوشش کریں کہ کسی فیکٹری کے بنے ہوئے صاف مٹی کے برتن، کلے کے برتن جو ہیں وہ یوز کریں۔ دا بینیفٹ از کہ وہ کولیسٹرول اور دیگر چیزوں کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں، بہت زیادہ نہیں کرتے لیکن ایبزارب کر لیتے ہیں، لیکن ان کی جو ڈیوریشن آف یوزج ہے وہ 1 ویک، 2 ویک، 3 ویک اور 4 ویک، میکسیمم 4 ویک، یعنی کہ 1 منتھ، اس کے بعد آپ اس مٹی کے برتن کو چینج کر دیں، نیا مٹی کا برتن لے آئیں۔ اور جو ہے کھانا پکانے کا سسٹم بھی وہ مٹی کے برتن میں اگر آپ بنائیں تو اٹس اے ویری ٹیسٹی آلسو، اینڈ یہ آپ کو فل پروٹیکشن دے گا، آپ کو جو ہے جو جس چیز کی آپ کی باڈی کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے اندر نہیں جائے گی۔ کینسر کے مریض اور کولیسٹرول کے مریض جن کا کولیسٹرول لیول اوور ہے، وہ تو ان کو فرق پڑ جائے گا آہستہ آہستہ، بہت جلدی نہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ ان کو فرق پڑ جائے گا۔ لیکن باقی جو عام یوزج ہے یہ چینی کے برتن استعمال کیے جائیں، کیونکہ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو پلیز، لیکن یہ ایک سخت جو ہے ریالٹی ہے کہ آپ 100 ڈگری پہ گرم میل تازہ تازہ بنا ہوا آپ اگر پلاسٹک کے برتن میں ڈالیں گے تو وہ پلاسٹک کو پگھلا کر اپنے اندر شامل کر لے گا، اور وہ بجائے صحت مند رہنے کے آپ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو پلاسٹک کے برتنوں، اسپیشلی جو کھانا کھانے کا سسٹم ہے، باقی جو دیگر یوزج ہے اس میں آپ یوز کریں، لیکن جو کھانا کھانے کا سسٹم ہے اس میں پلاسٹک کے برتن یوز نہ کریں، یا جو ہے اس میں صرف میری سجیشن ہے کہ سرامک کے یعنی کہ چینی کے برتن استعمال کریں، جن کو ہمارے پرانے لوگ جو بولا کرتے تھے چینی کے برتن، تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہیں گے۔ اور اس میں مزید چیزیں یہ ہیں کہ بعض اوقات آپ لوگ یوز کرتے ہیں کچھ ٹاول وغیرہ کچن میں، تو مستورات سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ایوری ڈے ان کو کلین کر لیں تو ویری بیسٹ ہے، اور اگر آپ ایوری ڈے کلین نہیں کر سکیں تو ایٹ لیسٹ ایوری 3rd ڈے کلین کریں۔ لیکن میں نے ایک ویڈیو کل بنائی تھی کہ آپ واشنگ کیسے کریں، واشنگ مشین میں کپڑے کیسے، اپنے کلاتھس کیسے کلین کریں، آپ وہ بھی دیکھیے گا، ویری انفارمیٹیو ہے، آپ کا نالج انکریز ہوگا اور صفائی ستھرائی کی طرف آپ کا مزید رجحان پیدا ہوگا اور مزید آپ کا نالج انکریز ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی جو کچن یوز کے چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ کچن میں ہی ہاتھ سے دھو لیں، ان کو آپ واشنگ مشین میں نہ ڈالیں پلیز، یا اگر آپ کے پاس تھوڑی سی اماؤنٹ ہے یا آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کچن میں ایک الگ چھوٹا سا واشنگ مشین لگوا لیں۔ وہ واشنگ مشین جو ہے وہ آپ کا صرف کچن کے اسٹف جو ہے کلیننگ کا اسٹف وہ دھونے کے لیے، بس ادھر سے ہی دھویا ادھر ہی رکھ لیا ڈرائی کر کے، تو یہ ایک ضروری احتیاط ہو گئی۔ اور جو اسپنچ ہوتے ہیں جو وہ ان کو ڈرائی رکھیں آپ، ان کو کلین کر کے سوپ سے، برتن دھونے کے بعد سوپ سے کلین کریں، کلین کر کے ان کو ڈرائی رکھیں تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم جب یوز کریں آپ تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور اگر ایوری منتھ چینج کر سکتے ہیں کچن کے یہ جو کلیننگ اسٹف ہے تو یہ ضرور کریں، اور کچن کا جو فرش ہے اس کو بھی نیٹ اینڈ کلین رکھیں، بالکل پرفیکٹ۔ اور
اس سے آپ کے جو کھانا بنانے کا سسٹم ہے اس میں مطلب میرا بات کرنے کا یہ تھا کہ صفائی ستھرائی آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، تو یہ صفائی ستھرائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض دیہاتوں میں ہمارے اولڈ نیچے بیٹھ کے بناتے ہیں کھانا، یا وہ پرانا لکڑی والا سسٹم ہوا کرتا تھا۔ ابھی تو شہر والے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے بناتے ہیں، لیکن وہ نیچے بیٹھ کے اٹ مینس کہ وہ چھوٹا سا چوکٹا ہوتا تھا، پیڑھی پیڑھی بولتے تھے اس کو، تو اس پیڑھی پہ بیٹھ کے بناتے ہیں وہ اور کھانا، تو اس میں دو بندے ضرور ہوں۔ اگر ابھی بھی وہ کسی ایریا میں چل رہا ہے وہ سسٹم، تو دو بندے بنائیں کھانا۔ وہ کیوں بنائیں؟ ایک بندہ چولہا جلاتا رہے، دوسرا بندہ صرف کھانا بناتا رہے، کھانا بنا کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے کچن میں، اور جگہ نیچے کلین ہو پرفیکٹ، تو آپ کو کسی بھی طرح کا جو ہے وہ ڈیزیز وغیرہ نہیں پھیلیں گی۔ اور اگر آپ کسی فارم ایریا میں رہتے ہیں یا آپ کا اپنا فارم ہے، تو آپ اپنا کچن دور رکھیں۔ اٹ مینس کہ فارم کا جو گوبر ہے یا دیگر اس کے جو گڑبڑ ہے، وہ مطلب آپ کا چپلیں بھی آپ کی الگ ہوں، آپ کا سارا سسٹم ہی سیپریٹ رکھیں آپ، اور اپنے گھر کا سسٹم سیپریٹ رکھیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وہی پاؤں جو ہیں جو آپ اس سائڈ پہ جاتے ہیں جوتا پہن کے، وہی جوتا آپ کے کچن تک نہ آئے۔ تو یہ چند چیزیں خیال رکھنے کی ہیں، اور میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے باہر وہ پرانے اسٹائل میں لکڑ جلا کے کھانا بنانا ہے، یا ان دا کیس آف اینی ایمرجنسی کہ آپ کے پاس دیہات کے ایریاز میں گیس اویلیبل نہیں ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، مجبوری تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، دیٹس اے چیپٹر آف another، لیکن اگر آپ دیہات میں بھی آپ ایک چیئر رکھ لیں، چپائی رکھ لیں، اس کے اوپر اونچی جگہ تقریباً 1 فٹ یا 1.5 فٹ کے ڈسٹینس پہ، زمین سے 1 فٹ کے اوپر ڈسٹینس پہ آپ اس پہ کھانا رکھ کے بنائیں، تو وہ زیادہ سیف اینڈ پرفیکٹ ہوگا، اور دیگر بیکٹیریل پرابلم سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور کسی اوٹ میں بنائیں تاکہ ہوا تیز چلنے سے یا اچانک آندھی آ جانے سے اس پہ ڈسٹ نہ پڑے۔ تو یہ چند محرکات ہیں، اور اگر آپ جس ایریا میں زیادہ آندھی چلنے کے یا تیز ہوا چلنے کے اور ڈسٹ کا پرابلم ہوتا ہے زیادہ، وہ لوگ ان سائڈ دا کچن یہ سیٹ اپ بنا لیں، تو اپنے گھر کے اندر کھانا جو ہے نا کچن کے اندر کھانا بنا لیں۔ لیکن اسٹائل یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ بنائیں، یہ نہیں کہ ابھی چولہا جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے یا سیمنٹ کا بنا ہوا ہے یا کنکریٹ کا بنا ہوا ہے، دیٹس ناٹ اے میٹر۔ آپ اس کو بھی آپ شیلف کے اوپر ہی رکھیں اور کھڑے ہو کے کھانا بنا لیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ کھڑے ہو کے کھانا بنانا سب سے بیسٹ چیز ہے، اور سب سے سیف اور اینٹی بیکٹیریل سسٹم ہے۔ تو یہ چند احتیاطی تدابیر آپ کو بہت سی پرابلم سے محفوظ کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا۔